اگر ڈیفالٹ ہو گیا، سری لنکا جیسے حالات ہو گئے تو اس کا فائدہ تو ہمارا دشمن بھی اٹھائے گا، انڈیا بھی اٹھائے گا۔ انڈیا پاکستان پہ حملہ کرنے کا سیریسلی منصوبہ بنا رہا ہے اور وہ اعلان کر چکے ہیں ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان لیں گے۔ ڈونٹ کال می، آئی ول کال یو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی دور ہو جائے۔ تو مجھے لگتا ہے اینٹنی بلنکن نے بھی بلاول کے ساتھ یہی بات کی ہے۔ اب ایک عام آدمی جو ہے وہ اس اسلام آباد میں اس خودکش دھماکے کے بعد سوال یہ اٹھا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ چیزیں اگر نہیں رکتی ہیں یا اس طریقے سے بڑھتی چلی جاتی ہیں تو کیا ہم پھر سے واپس اس ایرا میں جا آپ کا سکتے ہیں؟ کنسرن بالکل جینوئن۔ یہ جو سٹیٹمنٹ بلاول نے کیا تھا نا کہ بن لادن از ڈیڈ، اس کے 2 دن کے بعد یہ حادثہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ میاں کی طرف سے تماچا مارا ہے منہ پر کہ کیا تم ٹیررزم ختم ہونے کی بات کر رہے، کہ کیا مطلب یہ تھا کہ ٹیررزم ختم ہو گیا پاکستان میں؟ اس میں جو انٹرسٹنگ پہلو ہے، ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ کیا وزیر خارجہ کو یہ بیان دینا چاہیے تھا، اور ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی بھی تباہ کر دیتے ہیں، آپس میں بھی لڑتے ہیں، سیاسی فوج کی بھی پوزیشن خراب کر دیں گے۔ ہم کس طریقے سے جو ہے بالکل سیاسی جو معاملات ہیں اس کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ انڈیا کو پاکستان پہ حملہ کرنا چاہیے تو میجارٹی نے کہا کرنا چاہیے۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستان میڈیا یہ چرچا کرا کہ بھارت آنے والے سمے میں پاکستان پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان آکوپائیڈ کشمیر میں پاکستان کے خلاف پردرشن اور تیز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لوگ پاکستانی آرمی کو ان کے منہ پر گالیاں دے رہے ہیں اور ہر طرف ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر سے پاکستانی آرمی کو مار پڑتی ہوئی دیکھ پاکستانی میڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان اس خبر سے بے حد چنتت نظر آ رہا ہے کہ روس اور شری لنکا بھارتی کرنسی میں ویپار شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کی ارتھ ویوستھا لگاتار ڈوبتی جا رہی ہے۔ چین میں تو کووڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری ارتھ ویوستھا چرمرا گئی ہے اور نویشک وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہت ساری کمپنیاں چین کی بجائے اب بھارت کو ترجیح دینے لگی ہیں۔ دھڑا دھڑ نویشک بھارت کا رخ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے چین آج کل کافی بوکھلایا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا حل کیا نکالا جائے۔ ہارون صاحب، ہماری معاشی حالت اتنی خراب ہے، اگر ڈیفالٹ ہو گیا، سری لنکا جیسے حالات ہو گئے تو اس کا فائدہ تو ہمارا دشمن بھی اٹھائے گا، انڈیا بھی اٹھائے گا۔ انڈیا پاکستان پہ حملہ کرنے کا سیریسلی منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ بات خود انڈین سکالرز کہہ رہے ہیں، انڈین میڈیا میں دن رات اس بات کو ہوا دی جا رہی ہے۔ آج سے 22 برس پہلے دلی میں بی بی سی سے ایک پروگرام ہوتا تھا، اگر 1 سال کا فرق ہو سکتا ہے کہ حافظ آباد کا غلطی بھی کر جاتا ہے، وہ ریکارڈنگ ہی دلی میں ہوتی تھی اس کی۔ اس میں مڈل کلاس کے انگریزی بولنے والے ظاہر لوگ تھے، ہندی بولنے والے تو نہیں تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ انڈیا کو پاکستان پہ حملہ کرنا چاہیے تو میجارٹی نے کہا کرنا چاہیے۔ اب ان 22 سالوں میں تو وہ ہیجان اور وہاں بڑھ گیا ہے، ہندوتوا کا اثر بڑھ گیا، حالات جیسے ہیں، اور وہ اعلان کر چکے ہیں ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان لیں گے، اور ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی بھی تباہ کر دیتے ہیں، آپس میں بھی لڑتے ہیں، سیاسی فوج کی بھی پوزیشن خراب کر دیں گے، فوج متنازع بھی ہو جائے گی، میڈیا میں بھی سارے لوگ ایک دوسرے کے لتے لیتے رہیں گے، اور سعید غنی صاحب یہ بھی فرمائیں گے کہ عمران خان نے قوم کا اخلاق تباہ کر دیا۔ زرداری نے قوم کو، یہ بات عمران خان پہ ان کے بعد اعتراضات درست ہیں، زرداری نے اس قوم کا اخلاق تعمیر کیا ہے۔ اس کے بعد اس پر بہت زیادہ پاکستان اور بھارت میں ڈیبیٹ ہوئی، اور بھارت کے اندر تو ایون کہ جو بی جے پی کے اراکین ہیں انہوں نے پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے ادھر انہوں نے مظاہرے بھی کیے، اور اس کے علاوہ وہاں پر ان کے ایک رکن ہے، انہوں نے ایک ہیڈ منی بھی رکھ تھی وزیر خارجہ کے اوپر۔ اب اس میں جو انٹرسٹنگ پہلو ہے، ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ کیا وزیر خارجہ کو یہ بیان دینا چاہیے۔ دیکھیے، یہ جو سٹیٹمنٹ بلاول نے کیا تھا نا کہ بن لادن از ڈیڈ، اس کے 2 دن کے بعد یہ حادثہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ میاں کی طرف سے تماچا مارا ہے منہ پر کہ کیا تم ٹیررزم ختم ہونے کی بات کر رہے، کہ کیا مطلب یہ تھا کہ ٹیررزم ختم ہو گیا پاکستان میں؟ بن لادن کے مرنے سے نہیں ہوا نا، یو آر ہیونگ اٹ ایون ٹوڈے، سو دیٹ از ون تھنگ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا تو وارننگز یہ بڑھ رہی ہیں۔ اگر آپ ایک آرگنائزیشن ہے یہاں پہ کال دا ہولوکاسٹ میموریل میوزیم، تو ہولوکاسٹ میموریل میوزیم میں ایک چھوٹی سی تھنک ٹینک ہے دیٹ فورکاسٹ پوٹینشیل جینوسائڈس،
کہ میس کلنگز کہاں ہوں گے. پچھلے 3 سال سے ان کا پریڈکشن ہے دیٹ دا کنٹری موسٹ لائکلی ٹو ہیو اے میس کلنگ از پاکستان. پچھلے 3 سال سے آپ اس کو گوگل کر لیں, اٹ از ان نومبر میں وہ رپورٹ آئی ہے, اٹس پبلشڈ بائی, میں نے ان کو انوائٹ کیا ہے میرے شو پہ, وہ ابھی تک جواب نہیں ہے, میرے خیال سے ہالیڈے سیزن میں ہیں ان کے اسکالرس. اگر وہ مجھے 1-2 ہفتے تک نہیں کہے تو آئی ول ڈو اے کانورسیشن آن دیٹ. وہ کچھ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 12 سے 15% چانسز ہے کہ پاکستان میں 2023 میں میس کلنگس ہوں گے. سو دیٹ از ویری اسکیری, مطلب کہ ریپیٹیڈلی پچھلے 3 سال سے یہ چیز آ رہی. سو دے آر آبویسلی ٹیکنگ ان ٹو فیکٹر کہ جو وائلنٹ ایپیسوڈس ہوئے ہیں پچھلے 2-3 سال میں, رائٹ. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بارڈر کا حادثہ ہوا, جب طالبان نے موٹر فائر کیے پاکستان کے بارڈر کے اکراس اور 6-7 لوگ سویلینس مارے گئے, اس کے بعد پاکستان کے پارلیمنٹ میں آئی تھنک رانا ثناء اللہ شاید ان کا نام, انہوں نے کہا کہ دے ہیو اپولوجائزڈ ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ, دا میٹر از کلوزڈ. اور پھر اس کے 2 دن کے بعد پھر سے دوبارہ طالبان نے مارا لوگوں کو بارڈر پر. وہ بیسیکلی طالبان از اسٹاپنگ پاکستانیز فرام بلڈنگ دا فینس, وہ جو فینس بنا رہے ہیں ڈورینڈ لائن پر, تو جب بھی وہاں پہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں پہ طالبان اٹیک کر رہے ہیں. سو یہ دا پرابلم از کہ ایکسٹریمزم اور پولیٹیکل وائلنس مسلسل چل رہا ہے, پچھلے 2-3 سالوں سے بڑھ گیا ہے, اور آپ کی گورنمنٹ اس کو ایکنالج نہیں کر رہی. ڈونٹ کال می, آئی ول کال یو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی دور ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے اینٹنی بلنکن نے بھی بلاول کے ساتھ یہی بات کی, ڈونٹ کم, آئی ول کال یو. مطلب دفتر پہ نہ آئے, ادھر ادھر نہ آئے, میں آپ سے فون پہ بات کر لوں گا یا واٹس ایپ پہ ٹویٹ کر دوں گا. سو آئی تھنک دیٹ از بیکاز مطلب کتنے بار ملیں گے اور وہی باتیں کریں گے, رائٹ. سو دیٹس دا ہول تھنگ. اگر آپ دیکھیں وہی دوہرائی, جب یو این جنرل اسمبلی کی میٹنگ کے بعد جو میٹنگ ہوئی تھی بلاول بھٹو کی اور اینتھنی بلنکن کی, جو ٹاپک ڈسکس ہوئے تھے, the same topics have been discussed, except جو نئی بات یہ ہے کہ جنوری میں جو کلائمیٹ کو لے کر, فلڈس کو لے کر جو کانفرنس ہونے والی ہے, اس کے بارے میں بلنکن نے کہا yes we should work in close cooperation. اس کے علاوہ کوئی نئی بات نہیں. they feel کہ they need to invest in that. ان کی میٹنگ البتہ سمانتا پاورز کے ساتھ ضرور ہوئی ہے, اینڈ کوئی نئے پیسے ایکسٹرا نہیں ملا. مطلب I have a feeling that they might help Pakistan organize a more effective flood related conference جنوری میں. ٹیررزم پہ جو چیزیں ہوئی ہیں بات, اگر ملاقات اس منڈے کو ہوتی تو میرے خیال سے اٹ وڈ ہیو بین, یا فون پہ بات, اٹ وڈ ہیو بین مور پروڈکٹیو, خاص طور سے اسلام آباد کی یہ بام اٹیک کے بعد.